بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج اللہ قدوس کے فضل و کرم سے درس مثنوی کی چھٹی نشست ہے اور آج کا عنوان ہے وحدت الوجود۔ پیر رومی رحمہ اللہ نے فرمایا، جملہ معشوق است و عاشق پردائی، زندہ معشوق است و عاشق مردائی۔ یعنی آپ نے اس شعر کے اندر اس مسئلہ کو بیان فرمایا جو عرفاء کا، صوفیاء کا، اہل حق کا مشرب ہے۔ اس پر ہم تفصیلی گفتگو کرتے ہیں لیکن اختصار کے ساتھ۔ کہا جملہ معشوق است و عاشق پردائی، کہ یہ پوری کائنات جو ہے یہ جملہ معشوق کی جلوہ گری ہے، عاشق ایک پردہ ہے۔ پھر کہا زندہ معشوق است و عاشق مردائی، کہ معشوق جو ہے وہ زندہ ہے اور جو عاشق ہے وہ مثل مردہ ہے۔ یہ مسئلہ انتہائی کٹھن ہے اور ہم نے چند حوالے بڑے مستند اور جو آسان فہم ہے ان کا انتخاب کیا ہے تاکہ سننے والا جو دوست اور بھائی ہے وہ اس کو سمجھ سکے۔ یہ میرے پاس ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت، اس کے صفحہ نمبر 109 پر یہ لکھا ہوا ہے، وحدت الوجود کے معنی۔ عرض کیا گیا کہ وحدت الوجود کے کیا معنی ہے؟ ارشاد، وجود ہستی بالذات، یعنی یہ اس کا معنی ہے واجب تعالیٰ کے لیے ہے، وجود ہستی بالذات واجب تعالیٰ کے لیے ہے، اس کے سوا جتنی موجودات ہیں اسی کی ذل پرتو یعنی عکس ہیں، تو حقیقتاً وجود ایک ہی ٹھہرا۔ یہ اس کی تعریف فرمائی گئی ہے۔ اور فتاوی رضیہ شریف میں محدث بریلوی، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے جب عقائد کا تذکرہ کیا تو وہاں پر بھی اس مسئلہ کو بیان فرمایا اور انتہائی پرکشش تحریر ہے، انتہائی دلکش ہے، انتہائی معنی خیز ہے اور سمجھنے کے لیے بہت کمال سے سلیس انداز میں اس کو بیان فرمایا گیا۔ لکھتے ہیں، اور وحدت الوجود کے جتنے معنی اور جس قدر مفاہیم عقل میں آ سکتے ہیں، لازمی بات ہے عقل انسانی اس کو سمجھے گی۔ فرمایا، اور وحدت الوجود کے جتنے معنی اور جس قدر مفاہیم عقل میں آ سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ وجود واحد، موجود واحد، یعنی وجود بھی واحد، موجود بھی واحد، باقی سب اسی کے مظاہر اور آئینے کے اپنی حد ذات میں اصلاً وجود ہستی سے بہرہ نہیں رکھتے۔ اور پھر آگے بڑا کمال کا نقطہ بیان فرمایا جو اکثر اس مسئلہ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ الحاد کا شکار ہوئے، کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے۔ کہا، اور ہاشا ثم ہاشا، یہ معنی ہرگز نہیں کہ من و تو، ما و شما، این و آن، ہر شے خدا ہے، اس بات کی نفی کی۔ فرمایا وحدت الوجود کا یہ معنی بالکل نہیں کہ میں اور تو، ہم اور تم، یہ اور وہ، یا ہر شے خدا ہے۔ فرمایا یہ اس کا مطلب بالکل نہیں ہے۔ یہ اہل اتحاد کا قول ہے جو ایک فرقہ کافروں کا ہے۔ فرمایا ایک فرقہ کافروں کا ہے جو اہل اتحاد ہیں، جو اللہ کو دوس میں اتحاد کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور پہلی بات مذہب ہے اہل توحید کا۔ یہ توجہ طلب بات ہے کہ یہ عقیدہ، یہ مسئلہ قرآن و سنت سے جو ثابت ہے، یہ اہل توحید کا مذہب ہے کہ اہل اسلام وہ صاحب ایمان حقیقی ہیں۔ ایک ہے علمی ایمان، اس پر پھر ہم بات کریں گے۔ شیخ اکبر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ ایک ایمان یعنی علمی ہے اور ایک عینی ہے، ایک تقلیدی ہے، ایک تحقیقی ہے۔ تو یہاں پر تحقیقی ایمان کی بات ہو رہی ہے، ایمان حقیقی کی۔ اور آپ نے چونکہ یہاں پہ نفی فرمائی اتحاد کی، تو علامہ محمود شبسی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب گلشن راز میں شعر نمبر ان کا 449 ہے، پہلے 448 میں فرماتے ہیں، شبد با وجہ باقی غیر حالک، یکے گردد سلوک و سیر و سالک۔ یہ اوپر پوری نظم ہے جہاں آپ نے حضرت شاہ منصور حلاج رحمہ اللہ کے یعنی احوال کو منظوم بیان فرمانے کے بعد آخر پہ اس مسئلہ کو کھولا۔ ہم اختصار کر رہے ہیں تو یہاں کہا حلول و اتحادی جا محالست، کہ جو مسئلہ قرآن و سنت سے ثابت ہے کیا وحدت الوجود، اس میں حلول اور اتحاد کی بالکل گنجائش نہیں ہے، کیونکہ حلول بھی کفر ہے، اتحاد بھی کفر ہے۔
تو کیا کہا؟ حلول و اتحادی جا محالست کہ در وحدت دوئی عین دلالست، اگر تو وحدت میں دوئی کا شکار ہو گیا تو پھر تو گمراہی میں چلا جائے گا۔ اور برادران مکرم، یہ بات بھی جاننے والی ہے کہ کون سے وہ لوگ ہیں۔ یہ میرے پاس تذکرہ منصور حلاج ہے، اس کے رائٹر ولی کامل، صوفی باصفا، پیر طریقت رہبر شریعت عارف باللہ پیر سید امین الدین شاہ صاحب قادری خوشحالی رحمہ اللہ، آپ نے اس کتاب کے اندر جہاں حضرت منصور حلاج رحمہ اللہ کا تذکرہ کیا، وہاں پر 10ویں باب کے اندر وحدت الوجود کو بیان فرمایا، اور ابتدا کرتے ہوئے آپ نے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ کا شعر لکھا کہ لا آدم فی الکون ولا ابلیس لا ملک سلیمان ولا بلقیس فالکل عبارۃ وانت المعنی یا من هو للقلوب مقناطیس۔ تو یعنی آپ نے اس شعر سے آغاز کیا، لا آدم فی الکون ولا ابلیس، نہ تو دنیا میں آدم ہے نہ ابلیس ہے، لا ملک سلیمان ولا بلقیس، نہ یہاں پر سلیمان ہے نہ ہی بلقیس ہے، فالکل عبارۃ وانت المعنی، فرمایا پس سب عبارتیں ہیں تو ہی معنی ہے، یا من هو للقلوب مقناطیس، پس جدھر بھی دل کھنچتا ہے ادھر تیری ہی جلوہ کری ہے، تیری ہی ذات ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے اعلیٰ حضرت بریلوی رحمہ اللہ کا شعر لکھا کہ وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اور برادران مکرم، یہاں آپ نے فتاوی عزیزیہ کے حوالہ سے یہ نقل فرمایا کہ کون سے وہ بزرگان دین ہیں، کون سے وہ اکابر ہیں، وہ کون سے اسلاف ہیں، وہ کون سے عرفاء ہیں، وہ کون سے صوفیاء ہیں، وہ کون سے اہل اللہ ہیں، وہ کون سے اہل نظر ہیں جن کو اللہ قدوس نے اس مسئلہ اور مہارت تامہ عطا فرمائی، جو اس مسئلہ کو جانتے بھی تھے اور اپنے مریدین میں بیان بھی فرماتے تھے۔ آج تو اللہ ماشاء اللہ یہ چیزیں متروک دکھائی دے رہی ہیں۔ اب تو جب کوئی سالک یا مرید کسی شیخ کا انتخاب کرتا ہے تو بیچارہ اتنا بھولا بالا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے کس شیخ کا انتخاب کرنا ہے۔ تو آپ نے لکھا نظریہ وحدت الوجود کے قائلین میں بڑے بڑے صلحاء، عارفین اور اکابر صوفیاء شامل، اب سنیے، جن میں سب سے پہلا نام حضرت شیخ محی الدین ابن عربی کا ہے۔ ان کے علاوہ شیخ صدر الدین قونوی، شیخ عبدالکریم الجیلی، شیخ عبدالرزاق جنجانوی، شیخ امان اللہ پانی پتی، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شمس تبریزی، شیخ فرید الدین عطار، سید محمد گیسو دراز چشتی نظامی، حضرت خواجہ عبداللہ احرار، مولانا جامی، حضرت خواجہ باقی باللہ کاہلی، شیخ عبدالرزاق کاشی، محب اللہ الہ آبادی، کلیم اللہ جہاں آبادی، شمس الدین غفاری، سعید الدین فرعانی، اور علماء مدینہ منورہ میں۔ یہ بات ہندوستان تک محدود نہیں ہے، بلکہ جہاں جہاں بھی اہل حق ہیں وہ اس عقیدے سے مالا مال ہیں، اس سوچ سے مالا مال ہیں، اس نعمت سے مالا مال ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ علماء مدینہ منورہ میں حضرت شیخ ابراہیم کردی، اور مشائخ مکہ معظمہ میں شیخ حسام الدین علی نقی، اور علماء ہند میں حضرت شاہ ولی اللہ، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اور پیر مہر علی شاہ گولڑوی اس مسئلہ کے قائل ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ اور آگے کہا غوث اعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، حضرت خواجہ بزرگ اور حضرت خواجہ قطب مختار کاکی کے کلام میں اس مسئلہ کے اشارات ملتے ہیں، اور حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ سے تواتراً منقول ہے کہ وہ اپنے مریدوں کو وحدت الوجود کی تلقین کیا کرتے تھے۔ اندازہ لگائیے۔ اور آج 1,00,000 بھی پیران عظام کو جمع کر لیا جائے تو شاید ان میں سے کوئی 2-4 ہی اس مسئلہ پر بات کر سکیں، ورنہ صرف علم ظاہری اور شریعت کی حدود تک اپنے آپ کو بھی مقید کر لیا، اور وہ مریدین، وہ محبین، وہ سالکین جن کی روح میں اللہ قدوس کے قرب کی، اللہ کی معرفت کی پیاس تھی، وہ ان لوگوں کے ہاتھ چڑھ گئے، ان لوگوں سے وابستہ ہو گئے جو خود اللہ قدوس کی معرفت سے کورے تھے، جن کو خود اللہ کا عرفان حاصل نہیں تھا۔ اور اسی مسئلہ کو تاجدار گولڑا حضرت پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ، جن کو اللہ قدوس نے شان مجددیت بھی عطا فرمائی اور انہیں قاطع رافضیت، قاطع نجدیت اور بالخصوص قاطع مرزائیت کا شرف عطا فرمایا۔ آپ کی کتاب تحقیق الحق فی کلمت الحق میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے
میں صرف حصول برکت کے لیے اشعار پیش کرتا ہوں۔ یہاں پر صفحہ نمبر 86 پر ایک کمال کا شعر ہے، وہی نقش باطن ہی ظاہر ہوا ہے، وہی نقش باطن ہی ظاہر ہوا ہے، وہ اندر کا قصہ ہی باہر ہوا ہے۔ اور پھر آگے ایک شعر ہے فارسی میں، ہما اسما مظاہر ذاتند، ہما اسما مظاہر ذاتند، ہما اشیاء مظاہر اسما۔ اس کا ترجمہ بڑا پیارا کسی نے کیا ہے، مظاہر ذات کے ہیں سارے اسما، مظاہر ذات کے ہیں سارے اسما، اور اشیاء سب مظاہر جملہ اسما۔ اس پر کافی تفصیل موجود ہے، ہم چونکہ اس شعر کی شرح کر رہے ہیں، کسی وقت اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اللہ نے چاہا تو ہم تفصیلی طور پر مسئلہ وضع الوجود کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے، تاکہ جو سالکین ہیں، جو طالبین ہیں، جو اس مسئلہ کی طلب رکھتے ہیں، ان تک حقائق واضح ہو سکے، تاکہ وہ کہیں حلول میں اور اتحاد میں مبتلا ہو کر اپنی عاقبت کو خراب نہ کر بیٹھیں۔ اور اسی مسئلہ کو حضرت خواجہ غلام فرید رحمہ اللہ کوٹ مٹھن والے، آپ نے بھی کمال انداز سے بیان فرمایا۔ برادران مکرم، آپ کسی صوفی کا کلام اٹھائیے، کسی عارف کا کلام اٹھائیے، وہ نثر میں ہو یا نظم میں ہو، آپ کو یہ حقائق وہاں ملیں گے۔ کیونکہ علامہ تفتازانی رحمہ اللہ نے لکھا شرح عقائد میں، الولی هو العارف باللہ تعالی و صفاتہ، ولی ہوتا ہی وہ ہے جس کو اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کی معرفت آ جائے۔ آج آپ تلاش کیجئے، یقین کیجئے، اگر اس دور میں آپ ڈھونڈ لیں اس بندے کو جس پر اللہ کا فضل ہو، اللہ کا احسان ہو، اللہ کا کرم ہو، اور اس کا سینہ اللہ نے اپنی معرفت کے انوار سے منور کر رکھا ہو، اس کا ذہن اللہ نے اپنی معرفت کے انوار سے منور اور معطر کر رکھا ہو، یقین کیجئے، میں کہتا ہوں یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رومی نے کہا تھا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر اسا سالاتات بے ریا۔ تو خواجہ صاحب نے لکھا، ہک ہے ہک ہے ہک ہے، یہ کمال ہے، ہک ہے ہک ہے ہک ہے، ہک دی ہر دم سکھ ہے۔ پہلے کہا ہک ہے ہک ہے ہک ہے، ہک دی دم دم سکھ ہے، ہک دے ہر ہر جا وچ ڈیرے، ہک دے ہر ہر جا وچ ڈیرے، کیا اچ ہے کیا جک ہے۔ پھر مزید واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ہک ہے ظاہر ہک ہے باطن، یعنی جو ظاہر ہے وہی باطن ہے، جو باطن ہے وہی ظاہر ہے۔ ہک ہے ظاہر ہک ہے باطن، بیا سب کچھ حالک ہے۔ فرمایا ظاہر و باطن ایک ہستی جلوہ گر ہے، باقی جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا حالک ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، کل شیء حالک الا وجہہ۔ تو اس میں ایک بڑا قیمتی شعر ہے۔ اب اس مسئلہ کی اہمیت بیان کرتے ہوئے جو مشائخ بنے بیٹھے ہیں نام نہاد، جو پیران نظام بنے بیٹھے ہیں اور اس مسئلہ سے آری ہیں، ان کے بارے میں پیر صاحب نے کہا، جیڑا ہک کو ڈو کر جانے، جیڑا ہک کو ڈو کر جانے، او کافر مشرک ہے۔ اندازہ لگائیے، آج اللہ قدوس کی توحید آپ کو بہت کم دکھائی دے گی، اللہ قدوس کا عرفان آپ کو بہت کم دکھائی دے گا۔ یہ نعمت، مجھے پیر میری شاہ رحمہ اللہ کا وہ مصرع یاد آ گیا کہ کئی برلیاں موتی لہتری ہیں۔ یہ وہ نعمت ہے، یہ وہ انعام ہے جو اللہ قدوس کسی کسی پر عطا فرماتا ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ قدوس ہمیں بھی ان پاکان امت، ان عرفاء کے طفیل اللہ قدوس اس نعمت سے مالا مال فرمائے۔